إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ تیسرا سوال ہے تصویر سازی کا کانسیپٹ کلیئر کر دیں، کوئی گنجائش نکلتی ہے جو علماء کی آپ کی تصاویر دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اگر دینی پروگرام کی ریکارڈنگ یا تعلیم و تدریس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اتنی کی گنجائش نکلتی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے کہ شوقیہ تصویریں بنا کے تو پوسٹروں کو اوپر آویزاں کی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے نسائی شریف میں امام نسائی حدیث لائے ہیں، ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ گڑیاں رکھی ہوئی تھی جن کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ کھیل کے پردے کے پیچھے رکھ دیتے، ہوا چلی پردہ ہلا تو آپ کی نظر پڑی کہ ایک گھوڑا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور ان کھلونوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو فرمایا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ اس کے پر بنے ہوئے تھے۔ فرمانے لگی سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو یا اس کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ رحمت کا فرشتہ بھی وہاں آتا تھا، وہی والا فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ کے ہاں آتا تھا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے بھی لکھا ہے، قاضی ایاز نے اکمال المعلم شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری میں ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچیوں کی گھر کے اندر امور خانہ داری کی تربیت ہے نا، تو ان گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، گھر بنانا، یہ اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ان کی امور خانہ داری کی تربیت کے لیے اس چیز کو برداشت کیا ہے۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا جن پر روزہ فرض نہیں ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے اور پھر بچوں کو لے کر مسجد آتے تھے۔ جب مسجد آتے تھے نا تو ایک روئی کا گٹھا بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ جب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تو اس کو بجائے اس کے کہ کھانا دے کر روزہ کھلا دیتے، وہ کیا کرتے اس روئی کی جو گٹھی پاس ہوتی تھی تو اس کی گڑیا بنا کر، کھلونا بنا کر وہ اس بچے کو دے دیتے تاکہ وہ اس سے کھیلتا رہے اور اس کا دل جو ہے وہ بہل جائے اور روزہ پورا ہو جائے۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ بچوں کو دینی طور پر روزے کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کھلونا جو ہے لعبہ، گڑیا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ بھی اسلام نے برداشت کیا۔ لیکن امی عائشہ بھی سجا کے نہیں رکھتی تھی، کھیل کود کے بعد اپنے گھر میں پردے کے پیچھے رکھ دیا تو سجانا نہیں۔ ان کو اس سے اتنا نکلتا ہے کہ اگر دینی فائدہ ہو سکتا ہو تو پھر آپ اس کی ریکارڈنگ کریں، آڈیو کریں، ویڈیو کریں، دونوں صورتوں میں اتنی کی گنجائش ہے۔ جب شوقیہ تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں یا علماء کی بھی تصویر اوپر لگی ہو، الیکشنوں میں کتنا بیڑا غرق ہوا، اوپر بڑے بزرگوں کی تصویریں لگی، نیچے عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ جتنی کی رخصت ہے وہ اس سے اوپر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ آج آ کے صرف دو احادیث ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں۔ شیخ البانی نے جو کتاب لکھی ہے آداب الزفاف، اس مسئلے باز کرتے یہ دونوں دلیلیں وہاں ذکر کی ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ اب ہم مثلا جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں 400-500 لوگ ہوتے ہیں، تو یہ خطبہ ہمارا ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، اسی طرح امریکہ میں بھی، بڑے بڑے یعنی ملک ہیں جہاں لوگ جس دن ریکارڈ نہ ہو باقاعدہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دفعہ کا خطبہ کدھر ہے۔ کچھ خواتین جو مسجدوں میں نہیں جاتی وہ گھروں میں بیٹھ کر وعظ و نصیحت سن لیتی ہیں، تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس حد تک اس کے ہم قائل ہیں، اس سے اوپر نہیں۔